بچپن کہاں پہ گزرا, کس شہر سے آپ کا تعلق ہے, ابتدائی تعلیم؟ بچپن تو ڈیر اسماعیل خان خیبر پختونخوا کا جی ساؤتھ ڈسٹرکٹ ہے, وہاں پہ تعلیم حاصل کی. اس کے بعد میں نے یو کے سے لاء ڈگری کی. لاء کی ڈگری لی. ہاں, اور اس کے بعد پالیٹکس میں. تو لاء اور پالیٹکس کا چل جاتا ہے, ساتھ چلتا ہے. اچھا صحیح ہے. ہاں, کیونکہ آپ کی لیجسلیشن کرنی پڑتی ہے پارلیمنٹ میں, باقی چیزیں, تو اس کا لاء سے زیادہ ریلیشن ہوتا ہے. ٹھیک. تو لاء اور پالیٹکس آپس میں کمبینیشن کافی ہے, بہتر ہے, مطلب ایج ملتا ہے آپ کو اس چیز کا. تو سیاست میں آنے کا اتفاق کیسے ہوا؟ سیاست میں آنے کا اتفاق تو میری ساری فیملی پالیٹکس میں تھی. میرے والد صاحب تھے, میرے نانا تھے, میرے والد صاحب کے دادا بھی پالیٹکس میں, تو سو اٹس جسٹ ان فیملی. اور مجھے خود بھی شوق تھا, کیونکہ جب آپ کو شوق نہ ہو تو آپ پالیٹکس کسی فیلڈ میں بھی نہیں جا سکتے. بالکل صحیح. تو مجھے خود بھی شوق تھا اور میں بس پالیٹکس میں. تو پیپلز پارٹی کو چوز کرنے کا مطلب خود سوچا تھا آپ نے, یا تعلقات کی وجہ سے, یا پسندیدگی کی وجہ سے؟ میری فیملی پہلے دن سے ہی پالیٹکس میں پیپلز پارٹی میں تھی. میرے نانا جو تھے جسٹس فیض اللہ کنڈی, وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پہلی کیبنٹ میں ان کے ساتھ منسٹر تھے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. پھر میرے والد صاحب محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ رہے. اچھا. اب میں, ہماری تیسری جنریشن ہے جو, میں اور میرا چھوٹا بھائی بھی پالیٹکس میں, تو اچھا جی, پیپلز پارٹی میں. بالکل صحیح. تو آپ سنجیدہ اس لیے کہ آپ سیاستدان ہیں, یا آپ کی شخصیت میں سنجیدگی ہے؟ افطاری کا ٹائم ہے, 1 گھنٹہ رہتا ہے. خوشبوئیں آ رہی ہوں گی آپ کو. اگر وہ روزہ ہو تو پھر بندہ سنجیدہ رہتا ہے. اچھا صحیح ہے جی. مطلب صاحب آپ کی روٹین کیا ہوتی ہے رمضان میں؟ کیونکہ سیاستدانوں کا نا بڑا ڈفرینٹ سا امیج ہوتا ہے, غصے والے ہوتے ہیں, خاص طور پہ 9 سے 10 والے شو میں تو تباہیاں مچی ہوتی ہیں. تو آپ ویسے ہی ہیں یا ڈفرینٹ قسم کے سیاستدان ہیں؟ نہیں, ضروری نہیں کہ غصے میں ہوتے ہیں اور تباہیاں مچی ہوتی ہیں, تو خیر آپ کا ایک وہ ہے. روٹین رمضان میں چینج ہوتی ہے تھوڑی بہت. ہاں, تھوڑا ٹف ہو جاتی ہے. ٹف ڈیفینیٹلی ہوتی ہے, کیونکہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی لوگ سحری کر کے نماز پڑھ کے سوتے ہیں, کوئی آف اینڈ آن جو ہے ہوتے ہیں. ہاں, صبح اگر آپ کو جلدی کام ہے تو آپ کو جلدی اٹھنا پڑتا ہے, کرنا ہو تو پھر آرام سے بدلنا. اچھا, ٹی وی پہ تو آپ آتے, شوز وغیرہ اٹینڈ کرتے رہتے ہیں نا, زیادہ پولیٹیکل شوز میں آپ آتے ہیں, غیر سیاسی شو میں نہیں؟ کامیڈی شو میں تو آ نہیں سکتا. کامیڈی شو میں آ نہیں سکتے, یہ بات بھی ہے. تو اگر آپ سے کوئی چھوٹی سی بریک لے لے تو آپ لے سکتے؟ رمضان شادمان میں ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, یہ آپ کہہ سکتے؟ لکھ دیں, میں کہہ دوں گا. اچھا, آپ ادھر سامنے دیکھ کے بولے, میں بولوں گی رمضان شادمان میں چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. سر یہ بتائیے, سر آپ بزی ہوتے ہیں تو نیند میں بھی آپ کی پلاننگ چل رہی ہوتی ہے, ابھی بھی آپ فون پہ دیکھ رہے تھے میٹنگز وغیرہ جو کوئی, تو سوتے میں بھی مائنڈ میں کام کرتا رہتا ہوگا؟ نہیں, سوتے ہوئے نیند کر رہے ہوتے. چلے اچھی بات. اچھا صحیح ہے. تو یہ آپ کی روٹین ہوتی ہے. بٹ ہاؤ ڈو یو مینیج ایک پورے دن کی روٹین؟ پھر اپنے آپ کو ماشاء اللہ فٹ بھی آپ نے رکھا ہوا ہے, وہ کیسے مینیج کرتے؟ کوئی آپ کی ٹیم ہے, اسسٹنٹس ہیں, مینیجرز ہیں؟ کوئی نہیں ہے. کوئی نہیں. مینجمنٹ کر لیتے ہیں, جو بھی سپوز آفس ٹائمنگ ہے, اور شام کو پھر یہ شام کو تو یہ آپ کے جو چینلز آ گئے اس میں ٹاک شوز بھی ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی. ہاں جی, ہاں جی. مینجمنٹ انسان خود ہی کر سکتا ہے, کہ جو جس طریقے سے کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. تو گھر سے سپورٹ تو ملتی ہوگی نا؟ مجبوری ہے. اچھا صحیح ہے. اچھا, آپ کی جماعت نے خواتین کو بڑی امپورٹنس دی ہے, بی بی کی مثال سامنے ہے, ابھی بھی خواتین کافی آگے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ خواتین کا کتنا کردار ضروری ہے ایک اچھے فعال معاشرے کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کا ایک بہت امپورٹنٹ کردار اس معاشرے میں, اور ہر فیلڈ میں سمجھتا ہوں. پالیٹکس میں جیسے ہماری پولیٹیکل پارٹی ہے, ہماری پارٹی کی لیڈر خاتون تھی, اور اس میں پارٹی میں جو خواتین کا کردار پاکستان پیپلز پارٹی میں خاص کر ہے, کسی پولیٹیکل پارٹی میں میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوگا. اور باقی فیلڈ میں بھی جیسے بھی یہ بتا رہی ہیں, بینک میں ہے یا باقی جس میں بھی ہیں, آپ جس آفس میں اگر خواتین ہوں یا ایک خاتون بیٹھے, اس آفس کا ڈسپلن بھی ٹھیک ہوتا ہے. جی جی جی, ہاں, لوگ جو ہے اس میں جو ہے اس معاشرے میں بڑا کردار. پہلے تو چند سال پہلے جائیں تو خواتین کا جاب کرنا یا باہر جانا بہت ہی مطلب ایک قسم کا مایوب سمجھا جاتا ہے. ہاں, تو اب جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو ہے وہ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کا بہت اہم کردار اس معاشرے میں. اچھا, بات کیونکہ افطار کا ٹائم قریب ہوتا جا رہا ہے, آپ نے افطاری پہ جانا بھی ہے, آپ کے علاقے کی کیا خاص ڈش ہوتی ہے جو افطار پہ آپ کھاتے ہیں؟ ہم اس کو صوبت کہتے ہیں پشتو میں, اور اردو میں پتہ نہیں یہاں پہ کیا کہتے ہیں. کیا کچھ ہوتا ہے اس میں؟ وہ ایک گریوی سالن بناتے ہیں, اس کے اندر پتلی روٹی بنا کے, اور وہ اس کے اندر چور کے جو کھاتے ہیں. ہاں, اوہ اچھا 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 اچھا, تو وہ خاص ڈش ہوتی ہے وہاں کی خاص ہماری اسپیشلٹی ہمارے علاقے کی. اچھا اچھا, گوشت بھی ہوتا ہوگا اس میں؟ آپ اس کو مرغی میں یا گوشت میں جس میں بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں. زبردست زبردست, ہیلدی بھی لگ رہی ہے مجھے. سیاست میں آپ کے نزدیک کیا تبدیل آنا بہت ضروری ہے آج کل کے دور کے مطابق؟ کیا سیاستدان تبدیل لا سکتے ہیں اب جو وقت گزر رہا ہے؟ بہت سی چیزیں ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پراپر اس کے سیاست میں بہت سی چیزوں کی تبدیلی کا ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ گنجائش ہے سیاست میں. ایک تو یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاست جو ہے ٹوٹلی فیوڈلزم پہ ہے یا اس چیز پہ ہے, وہ نہیں ہے.
اور ابھی کیونکہ ہماری آبادی میجورٹی یوتھ کی ہے، ینگسٹر 60% زیادہ آبادی ینگسٹرس کی ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ سب سے میں سمجھتا ہوں کہ ون لائنر اگر ہوگا تو اگر سیاست میں تھوڑی سی ڈسپلن آ جائے تو میں سمجھتا ہوں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ پسندیدہ رنگ کون سا ہے آپ کا؟ سفید۔ سفید۔ ڈریس کوڈ کون سا چلتا ہے؟ شلوار قمیض، پینٹ شرٹ، ویسٹ کوٹ؟ دونوں چلتے ہیں۔ دونوں چلتے ہیں۔ نارمل پریفر کیا کرتے ہیں آپ؟ شلوار قمیض؟ سوٹ۔ چلیں صحیح ہو گیا۔ اچھا، بیسٹ فرینڈ بچپن کی ہیں آپ کی کوئی ابھی تک ان کانٹیکٹ؟ سوچنا پڑے گا۔ کوئی ایک نام؟ بچپن، ابھی بھی بچپن ہے، ابھی اتنے بڑے نہیں۔ میری مجال میں کہوں کہ آپ بڑے ہو گئے۔ بیسٹ فرینڈ کو تو کوئی جہاں گلیوں میں کھیلتے ہو ساتھ، وہ پرانی یادیں دوست ہیں، مطلب ہے کہ ابھی تک ہیں، رابطے میں ہیں۔ اب وہ دوست ویسے نہیں بنتے میرے خیال سے نا جو بچپن کے دوست ہوتے ہیں۔ پالیٹکس میں بہت کم دوست بنتے ہیں، ہماری فیلڈ ایسے کہ دوست کم ہوتے ہیں۔ ٹرسٹ کا ایشو ہوتا ہے سیاست میں، کس پہ اعتبار کیا جائے؟ بہت زیادہ۔ کوئی ایک ریگریٹ زندگی کا، پچھتاوا؟ وہ پچھتاوا ہی رہتا ہے، ذکر نہیں کرنا چاہ رہے آپ؟ کوئی ہابی ہے اس مصروفیت کے باوجود؟ ہاں، میں سردیوں میں شکار زیادہ کھیلتا ہوں۔ شکار کرتے ہیں؟ کس چیز کا؟ تیتر کا، مرغابی کا۔ مجھے پتہ ہے کہ سوری ٹو سے، لیکن چھوٹے سے چھوٹے معصوم پرندے انسانوں کو تو نہیں مارتے کم سے کم۔ ہاں، یہ بات بھی ہے، یہ بات وزن ہے سر، آپ کی بات نہیں مانتے اس کو۔ اچھا، کیا لگتا ہے آپ کو ہماری جو نوجوان نسل ہے ان میں اتنی کیپیبلٹی ہے کہ آگے چل کے پاکستان کو سنبھال سکیں گے؟ بالکل، میں سمجھتا ہوں پاکستان کے نوجوانوں میں بہت زیادہ کیپیسٹی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ انفارچونیٹلی کہیں یا جو بھی کہیں کہ آپ اگر اوورسیز میں دیکھیں، کہیں پہ بھی آپ اگر دیکھیں کوئی ریکارڈ قائم کر رہے ہیں جو بھی ہیں، وہ پاکستان کے نوجوان بچے یا بچے ہی ہوتی ہیں جنہوں نے وہ کیے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ فیسلٹیز کم ہوتی ہے جس میں وہ زیادہ مطلب ہے کہ آگے نہیں آ سکتے، اور باہر جب ان کو فیسلٹیز ملتی ہیں اس میں تعلیم کے میدان میں بھی ہے، اپنے پریکٹیکل فیلڈ میں بھی۔ پھر اگر آپ اس میں دیکھیں، نارملی آپ کے پروگرامز میں ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ اسپورٹس میں بچے اور بچی آتے اور کہتے ہیں ہم نے یہ کام کیا، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ان کو کوئی سپورٹ نہ ڈپارٹمنٹ سے نہ حکومت سے کچھ بھی نہیں ہے، اپنی مدد آپ کے تحت وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر وہ باہر ممالک میں ہو تو ان کو پوری گورنمنٹ، پوری ان کے اسٹیٹ، پوری کے اسپانسرز ہوتے ہیں۔ یہاں پر میں نے میجورٹی 2-3 مواقع ایسے ہیں کہ میں نے ٹی وی پروگرامز کیے ہیں، اور میرے ساتھ جو جیسے میں گیسٹ جاتا ساتھ گیسٹ ہوتے تھے تو وہ بتاتے تھے کہ ہم اس فیلڈ میں ہیں، اور انفارچونیٹلی ان کو کوئی سپورٹ نہ حکومت کی طرف سے نہ کسی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ملی تھی، اور وہ خود ہی مطلب ان کے والدین اپنی اس پہ جو ہے وہ کرتے رہتے تھے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا بڑا انفارچونیٹ، پاکستان کے نوجوانوں میں بڑا سکوپ ہے۔ میں سمجھ پاکستان کا فیوچر جو علاقہ ہے اس میں آپ کو کیا لگتا ہے امپروومنٹ کی کتنی گنجائش ہے؟ یہ اگر آپ کے پاس انچارج دیکھیے، میرے علاقے کے نہیں بلکہ پورے پاکستان میں امپروومنٹ کی بڑی گنجائش ہے۔ مطلب ہے کہ یوتھ کو جو فیسلٹیز چاہیے وہ ہم دے نہیں سکتے، اگر ہم وہ چیزیں ان کو دے دیں تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی یوتھ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ بالکل صحیح بات یوتھ کی ہو رہی ہے، تو ویسے بچپن ہی گزر رہا ہے آپ کا، لیکن جب نوجوانی اور جوانی کا ٹائم تھا، شرارتی تھے آپ؟ نہیں، میرے خیال میں نہیں تھا۔ نہیں تھے؟ کبھی ڈانٹ امی ابو سے کبھی نہیں ڈانٹ پڑی؟ ایسے پڑتی ہوگی لیکن شرارتی نہیں تھا۔ سر یاد تو ہوگا آپ کو، یاد تو ہوگا امی نے کب مارا تھا؟ نہیں یاد۔ بتا نہیں رہے آپ؟ ایسا ہو نہیں سکتا، مجھے ابھی تک یاد ہے، ابھی تک درد ہوتی ہے مجھے، یہاں مکہ پڑا تھا مجھے امی سے۔ آپ شیطانیاں زیادہ کرتی ہوں گی نا؟ میں ابھی بھی شیطان ہوں۔ میں کیا نہیں مت کہ پڑھائی میں آپ کیسے تھے؟ نارمل، لیکن پڑھا آپ نے لا ہے، ٹھیک ہوگی جی۔ میں چاہوں گی کہ آپ، کیونکہ آپ کو جانا ہے، آپ کا ونس اگین بہت 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 شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا، اور یہ آپ کا اپنا چینل ہے، جب آپ کا دل کرے اور آپ کو دل کرے کہ دل کی بات کروں میں تو آپ ضرور آئیے گا، ہم آپ کو دوبارہ بھی انوائٹ کریں گے انشاءاللہ۔ آپ چاہے اپنی زبان میں بھی اور اردو میں بھی دیکھنے والوں کو پیغام دینا چاہیں تو؟ دیکھیں، رمضان کا مہینہ اب تو یہ بالکل ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ہمیں اپنے پڑوسیوں کا، اپنے محلے کے لوگوں کا، اپنے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ بڑا رمضان کے مہینے میں تو صبر کی تلقین کی جاتی ہے۔ نارملی ہم رمضان کے مہینے میں اتنے بے صبر ہوتے ہیں، اب خاص کر اس ٹائم اگر آپ باہر نکل جائیں تو کوئی نہ کوئی لڑائیاں کہیں نہ کہیں ہو رہی ہوں گی۔ یہ چیز ہے، ہم دوسروں کو تو بڑی تلقین کرتے ہیں کہ ایسے ہونا چاہیے، لیکن اپنے اوپر امپلیمنٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا جو ہے وہ رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں جو ہے وہ جیسے کہا جاتا ہے کہ جی صبر کی تلقین کی جاتی ہے اور اچھے ہوتے ہیں۔ تو میں تمام اپنے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو جو ہے یہی میسیج دوں گا کہ اپنے پڑوسیوں کا خاص کر خیال رکھیں، کیونکہ آج کل جو مہنگائی کا زمانہ ہے اس میں ڈیفینیٹلی جو ہے اپنے اوپر تھوڑی تنگی کریں اور اپنے پڑوسیوں کو اور اپنے محلے والوں کو جو ہے اس میں تھوڑا سا پشتو میں نہیں کہیے، کیا بولنے پڑتا یہی بات کہہ دیں،
छोटी सी कोई अगर मैं वो AVT खैबर में होता तो मैं रिदम बन गया होता मैं। तो सर रिदम में चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके आने का। नहीं मैं कह सकता हूँ अगर आप कहें तो प्लीज कहिए। ما خپل کتونکو ته چې کوم دا د ټایم دا پروګرام ګوري لګیا دي او ته ما د ریکوست چې روزه میاسته روزه کې موږ ته خپل دین اسلام چې دا سبا تلقین کړه دا اما ټولو کتونکو ته چې کوم د ټایم دا پروګرام ګوري لګیا دي اروي لګیا دي دا غوي چې صبر سره کار کوي ا د روزه میاسته چې کوم خپل ګوندان دي خپل مالول دي او خاص خیال کوو ځکه چې دا نن سبا ګرانی ده ګرانی کې خلک زیات چې دا شی نه سي افورډ کوي افطار سحر په ټایم چې د خپل ګوندانو چې کوم دا خپل کلیوالو خپل مالدارو چې سپیشل خاصه. تھینک یو سر، بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا.